لیکن ڈاکٹر صاحب اگر صدر ٹرمپ پھر سے تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جلد ہی ختم کروا لیں گے، یعنی کہ ہم نے دیکھا ہم کا استعمال کیا انہوں نے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی خبریں ہم نے سنی اور اس پر ڈسکشن بھی کی کہ امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے بگرام ایئر بیس میں، تو کیا مل کے کوئی ایسے میکینزم طے کیا جا رہا ہے؟ امریکہ کا انٹرسٹ تو ہے نا اس خطے کے اندر، اور اب جس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور پھر اس سے سینٹرل ایشیا کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں وہاں کا کنیکشن جو ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوویت یونین کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، یا رشیا کا ہی ہے، اب تو سوویت یونین تو خیر ختم ہو چکا ہے، رشیا اس کے آپ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اس سے آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں جو ہے پیوٹن کے اوپر، جس سے کہ ضرورت ہے کہ اس کی یوکرین والی جنگ جو ہے وہ کسی طرح بند کروائی جائے، جس میں یوکرین کی بھی ضد ہے، اگر رشیا کی ہے تو یوکرین بھی یورپ کے زور پہ اکڑتا ہے۔ جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے یا پاکستان افغانستان جنگ کا تعلق ہے، امریکہ کے صدر نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ اس میں 3 پلیئرز جو ہیں وہ شامل ہیں، سعودی عربیہ جنہوں نے ایک رول پلے کیا ہے، اس کے علاوہ قطر اور ٹرکی، استنبول، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک کوئی رستہ نکال دیں گے، اور ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر یہ شامل نہ ہوتے، کم از کم 2 ضرور، کیونکہ سعودی عربیہ کی پالیسی ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے، قطر فرنٹ پہ آتا ہے، لیکن سعودی عربیہ بیک گراؤنڈ سے یہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، لیکن ان کا رول ہوتا ہے۔ اگر یہ رول نہ ہوتا تو یہ اول تو ٹاکس ہی نہیں ہونی تھی پاکستان افغانستان کے درمیان، اور ٹاکس کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچتی تھی۔ اب یہ ہے کہ فیس سیونگ کے لیے افغانستان کچھ باتوں پہ ایگری کر جائے گا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2-3 افغانستان اب تک یہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی سرزمین سے کوئی دہشت گردی ہوتی ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ جو بارڈر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں وہ اس میں کچھ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتا ہے جب پاکستان بارڈر سیکیورٹی بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ان کی جو سمگلنگ آنا جانا جو ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، اور اس کی افغانستان کی اکانومی سے پاکستان کی اکانومی کا بہت ریلیشن شپ ہے، بہت سی بیشتر چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھک سجی اس میں تو نگرانی کے نظام پر ہی بات ہونی ہے، تو اگر اس کی یقین دہانی نہ کروائی گئی تو پھر تو نتیجہ نہیں، امید تو نہیں ہے، وہ اگر کر بھی دیں گے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ان چیزوں کی۔ اگر وہ فرض کیجئے ترکی کی وجہ سے اور قطر کی وجہ سے وہ کسی ایک فریم ورک پہ ہو جائیں کہ جی ہر 2 مہینے کے بعد، ہر 1 مہینے کے بعد پاکستان افغانستان کی ایک میٹنگ ہوا کرے گی، اس میں ہم کنسلٹ کیا کریں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے کیا کیا شکایتیں، کیا ان کو شکایتیں، کیا ان کو شکایتیں، اس قسم کا میکنزم جو بے معنی ہوتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ اس قسم کی میٹنگوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 3 ملک بیٹھے ہیں ثالثی کے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں لے گا افغان طالبان کی؟ نہیں، افغان طالبان گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، وہ افغان طالبان کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹیشن تو وہ آ کے نہیں کروا سکتے نا، یہ تو پرابلم ہے نا اس کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ افغانستان چاہتا یہ ہے کہ ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ دونوں، بائی لیٹرل ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ دونوں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں، جس کے لیے پاکستان فی الحال تیار نہیں ہے۔ تو ہمارا نہیں خیال کہ افغانستان کوئی ایسے میکنزم پہ ایگری کرے گا جن کی امپلیمنٹیشن ہو سکے گی، تو معاملات پاکستان افغانستان کے اسی طرح خراب رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ پریشر ضرور جو ہے وہ رہے گا پاکستان پہ بھی اور افغانستان پہ بھی، ان ممالک کا جس میں امریکہ بھی شامل ہے، تو اس لیے کوئی اگر جھگڑا بارڈر پہ ہوتا بھی ہے تو وہ کافی ریسٹرینڈ قسم کا ہوگا، لیکن پاکستان اگر چاہے تو کوئی کوآپریشنز جو وہ کرتا ہے بارڈر پہ، اس کو اپنے بارڈر پہ تو ایک چیز پاکستان کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے انٹرفیئرنس بالکل ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ پاکستان کا حق ہے، کیونکہ پاکستان، اور اگر وہ اس کے جو کیمپس ہیں دوسری سائڈ پہ جو بارڈر کے ساتھ ہے وہاں بھی پاکستان آپریشن کر سکتا ہے، لیکن اس کے بیونڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ بنیادی طور پہ اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب بھی پاکستان کو ایک حد تک سکون جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اب دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بھی ان دونوں ملکوں کو، 3 ملک کہہ لیں آپ، 4 کہہ لیں اگر امریکہ کو شامل کرنا چاہتے ہیں،
تو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا، لہذا پاکستان کو بھی ایک سافٹ پیڈلنگ بھی کرنی پڑے گی، افغانستان بھی کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ صورتحال میں بہتری ہو جائے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ وہ سچ بولنے کے لیے طالبان جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں، اور ان کو غلط فہمی یہ ہے اپنے بارے میں کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور یہ غلط ان کو غلط فہمی ہے۔ جو کامیابیاں ان کو ملی ہیں 1969 سے آج تک، اس میں کبھی امریکہ شامل ہے، کبھی پاکستان شامل ہے، اس میں سعودی عربیہ شامل ہے، ان ملکوں کی شمولیت سے طالبان کو کامیابیاں ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان ان کو نہ رکھے اور کوئٹہ شورا اور اس قسم کی کہانیاں جو پاکستان نے پروپیگنڈا یا کتابیں چھپی ہوئی ہیں امریکیوں کی، ریئل اینیمی، وہ کہتے ہیں افغانستان میں ریئل اینیمی افغانستان والے نہیں ہیں، ریئل اینیمی پاکستان ہے۔ پاکستان کو چارج شیٹ کر رہے تھے پچھلے دور میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ایک اجلاس وفاقی سطح پر ہوتا ہے، وہاں شرکت نہیں کرتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، لیکن تمام اضلاع میں جرگوں کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ بلانے کا بھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، کیا اس سے دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ان کی اسٹریٹجی، دوسرا یہ کہ اس سے کیا حاصل ہوگا، جس میں آپ کا سوال آتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ ویسے دہشت گردی کسی ایک قدم سے ختم نہیں ہوگی، دہشت گردی کا تعلق جہاں تشدد سے ہے وہاں ذہن سے بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ صحیح اسٹریٹجی ہے اگر آپ نے پولیٹیکل موبلائزیشن کرنی ہے، کیونکہ عام آدمی چونکہ کنونس نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ کوئی ان کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ تینوں میں بڑی پارٹیوں کی باتیں کر رہا ہوں، ایک کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ تو ابھی جب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لویسٹ لیول پہ جا رہے ہیں، اور لویسٹ لیول پہ جا کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور لوگ اس کا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جانا ہے، جو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا انہیں، یا جی ان کو بالکل ہوگا، مسئلے کے حل میں مددگار ہوگا؟ اسٹریٹجی ان کی صحیح ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے پولیٹیکل موبلائزیشن کرنی ہے تو پولیٹیکل موبلائزیشن پشاور میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی، وہ ہوگی جب آپ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے، وہاں کا جو لوکل ایلیٹ ہے ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کے کچھ کنسرنز بھی ہیں۔ دیکھیے یہ جو تنقید ہوتی ہے ملٹری آپریشنز پہ، وہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ اخبارات کو پڑھیں، ہمیں تو وہی آتا ہے جو اخبار میں رپورٹ ہوتی ہے، ورنہ ہماری تو ایکسیس ٹرائبل ایریا تک نہیں ہے۔ جو اخباروں میں رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں بھی بہت سے جو ملٹری ایکشن ہوتے ہیں اس پہ شکایات ہیں۔ ان کو شکایت یہ ہے بہت سے لوگوں کو کہ ایک طرف سے طالبان ہماری شامت لے آتے ہیں، دوسری طرف جب ملٹری آپریشن ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، جسے انگریزی کا لفظ ہے نا کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں۔ اس کی بنا پہ وہاں پہ اعتراضات موجود ہیں جو ہماری انتظامیہ کو ایڈریس کرنے چاہیے۔ اچھا، جہاں تک مقصد کا تعلق ہے، مقصد جو ہے وہ حکومت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے۔ اچھا، وہ پریشر تو بلڈ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا پریشر بلڈ ہونا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ مقصد ان کا حاصل ہو جائے، اس کے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں اور بہت سے جو فیکٹرز اس میں چلے آتے ہیں، کیونکہ ٹیررزم جو ہے صرف کے پی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آل پاکستان ایشو بن گیا ہے جس کو آل پاکستان ادارے ڈیل کرتے ہیں۔ اس وقت وہاں سچویشن وہی ہے جو ایم ایم اے کی حکومت کے زمانے میں 2007 میں تھی۔ دیکھیے 2007 اکتوبر میں اکتوبر میں میرا خیال ہے ایم ایم اے کی حکومت وہاں ختم ہوئی تھی کے پی کے اندر۔ ایم ایم اے کی حکومت آپریشنز کے خلاف تھی، بیان آپریشن کے خلاف دیتے تھے لیکن آپریشن پھر بھی ہوتے تھے۔ آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بیان تو آپریشن کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن آپریشن پھر بھی ہو رہا ہے، آپریشن پھر بھی ہو رہا ہے اور ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ کے پی گورنمنٹ کی سپورٹ سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ دیکھیے کے پی گورنمنٹ جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرے گی، پریکٹیکل لیول پہ بیان دینا ایک چیز ہے لیکن عملی سطح پہ اس کی مخالفت نہیں ہوگی۔ وہ جو ہے نا براہ راست فیڈرل حکومت بھی نہیں بلکہ ملٹری کرتی ہے، یہ آپریشن کو جو مینیج کرتا ہے وہ سول حکومت نہیں کرتی، نہ پروونشل حکومت سپورٹ کرتی ہے آج، کیونکہ پولیس کا بھی رول ہوتا ہے اس کے اندر، تو نہ پروونشل حکومت کرتی ہے اور نہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کرتی، سب کا سپورٹیو رول ہے، وہ ملٹری کرتی۔ کور کمانڈر کا رول جو ہوتا ہے
وہ ایک صوبے بنیادی کی سطح تک سپورٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن بیانیہ کوئی اور تشکیل دیا جا رہا ہے. بیانیہ ڈیفرنٹ ہوگا اس لیے کہ اس میں ایک ڈیفرنس ہے, اس میں ایک کانفلکٹ ہے, نہ صرف پی 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 کے نہ پی ایم ایل این حکومت کے ساتھ ان کا ڈیفرنس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ڈیفرنس ہے. تو لہٰذا جب تک یہ نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ پولیٹیکل گورنمنٹ جب تک وہ کچھ سافٹ ایٹیٹیوڈ نہیں پی ٹی آئی کی طرف اڈاپٹ کریں گے, پی ٹی آئی کی مخالفت جاری رہے گی. پی ٹی آئی کے لیے بقا کے لیے اور طریقہ کیا ہے, یا تو سبمٹ کر دے کہ جناب حاضر ہیں, جو حکم دیں ہم حکم آپ کا بجا لائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا, پارٹی ختم ہو جائے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی جو اپنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ درست اسٹریٹجی ہے.